إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ آگے ہو جائیے، خاص طور پر اس طرف جگہ خالی پہلے ادھر آ جائیے تاکہ آپ کو آنے والا آپ کو اعلان کرنا ہے. ادھر پیچھے جگہ ہے، اس جگہ کو پہلے مکمل کر لیجیے. قریب ہو کر بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھ جائیں بھائی، اور بعد میں جو بھائی آ رہے ہیں نماز جب کھڑی ہو تو اوپر چلے جائیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا، جس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، وہ دین جسے دین فطرت کہا جاتا ہے، یعنی وہ مذہب کہ اس مذہب کے اندر ہر وہ شریعت میں حکم دیا گیا جو ہماری فطرت قبول کرتی ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے رب العالمین نے اس کو اس شریعت کے اندر حلال کر دیا. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے شریعت میں اللہ رب العالمین نے اسے حرام کر دیا. اور اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں جو انسان کی نفسیات کے خلاف جاتا ہو. انسان کا نفس، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ اور عقل ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے جو قبول کرتی ہے رب العالمین ان تمام چیزوں کو شریعت کے اندر داخل کر دیتا ہے. حلال بنا کر کہیں حرام بنا کر رب العالمین نے اس دین کو، اس شریعت کو اور نظام، اس سسٹم کو اس کائنات کے اندر نازل فرمایا.
جب رب العالمین نے سسٹم کو نازل فرمایا تو انسان کو جن حقوق کی ضرورت تھی کہ انسان کے جن حقوق کی پامالی پر وہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ کون سے رائٹس کہ انسان کے پورے کیے جائیں، ہر حکومت کی ذمہ داری ہونا چاہیے، رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کیا کہ انسان کے 5 بنیادی حقوق، سب سے پہلا حق اسے جینے کا حق دیا جائے، کوئی اس کی جان پر حملہ نہ کرے، رب العالمین نے اس کی حفاظت قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کروائی۔ اس کی عزت کی حفاظت، رب العالمین نے اس کی عزت کے حفاظت کے ذریعوں کو بنایا۔ اس کے مال کی حفاظت، اللہ رب العالمین نے مال کے حفاظت کے ذریعوں کو بنایا۔ اس کی عقل کی حفاظت کی جائے، رب العالمین نے اس کے بھی ذرائع بنائے، اور اس کے دین کی حفاظت رب العالمین نے اس کے بھی ذرائع بنائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نظام دیا، سسٹم دیا، اس کے اندر اگر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو انسان کا کوئی بھی حق ایسا نہیں جو پورا نہ ہوگا، ہر حق انسان کا پورا ہوگا، ہر انسان سکون کی زندگی گزارے گا، کیونکہ امن اور سکون ہر انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے حکومت کسی کی ہو، چاہے ملک کوئی سا ہو، چاہے جہاں اس دنیا کے اندر انسان زندگی گزارے، وہ امن والی زندگی چاہتا ہے، سکون والی زندگی چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا مال، اس کی عقل، اس کا مذہب محفوظ رہے، کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کرے، ایسی امن والی زندگی ہر انسان چاہتا ہے۔ اور رب العالمین نے جب قرآن کو نازل کیا تو اسے امن والی کتاب بنایا۔ جب رب العالمین نے اللہ کے نبی کو نازل کیا تو رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو نہیں نازل کیا پر ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اور کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا۔ یعنی آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو مذہب لے کر آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے، اس کے قیام پر امن اور سکون قائم ہو جائے گا، زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا۔ کہنے اور بولنے کا مقصد، وہ عنوان جو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج اخبارات کے اندر مسلسل دیکھ رہے ہیں بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیسز ریگولر ہر دن، اور اگر آپ اس کو نیوز کے اندر دیکھیں، اس کا سروے دیکھیں، ہندوستان ٹائمز کے اندر اور الگ الگ اخبارات کے اندر، یا وہ گروپ جو سروے کا کام کرتے ہیں اس کے اندر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب چیز نظر آئے گی کہ تیزی کے ساتھ ریپ کیسز ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی جو شرح ہے، جو تناسب ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور قریب میں واقعات جو ہم نے دیکھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی چھوٹی یعنی اتنی چھوٹی بچی کہ جس کے ساتھ زنا کرنے والے کا مقصد صرف زنا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اس کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں کہ یہ زنا کاری چاروں طرف عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اس ملک کے اندر آج بچیاں اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی ہیں۔ میں اسکول چلاتا ہوں، حیثیت سے بتاؤں کہ نرسری کی بچیوں کے لیے ماں باپ آج کل ٹینشن میں رہتے ہیں۔ نرسری 3 سال کی بچی ہے، ماں باپ کو ٹینشن ہے کہ سر ایسے آئے ایسے جائے، کسی کو دینا نہیں، کوئی اور آئے ہمارے علاوہ اس کے سپرد کرنا نہیں، بچی کا معاملہ بڑا ٹینشن ہے۔ ہر انسان ڈر کے اندر ہے، ہر انسان خوف کے اندر ہے، ہر بچی کا ماں کی ماں اور ہر بچی کا باپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل کے کہیں ہماری بچی کے ساتھ کوئی غلط حادثہ نہ ہو جائے۔ اگر اس کے پیچھے آپ اسباب کا جائزہ لیں کہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ایک کیس سنتے ہیں کہ ایک جوان بچی، اس کے ساتھ معاملات ہے، سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وجہ رہی ہوگی، پر چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے پیچھے کون سی وجہ؟ زنا کرنے والا، ان کے ساتھ بلاत्कार کرنے والا، ان کی عزتوں کو تار تار کر کے یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے والا، اس کے ذہن میں کون سی نفرت رہی ہوگی، اس کے ذہن کے اندر کون سی سوچ رہی ہوگی، کیا وجوہات ہے کہ جس بنیاد پر یہ ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر کنٹرول نہیں ہو رہا، کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ اس کی وجوہات کا جائزہ لیں اور ہم اپنے سامنے اسلام کو رکھیں، اسلام کو اپنے سامنے اگر آئیڈیل کے طور پر رکھیں تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز نظر آئے گی مذہب سے دوری، دین سے دوری، دین کی تعلیمات کو نہ جاننا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں عام طور پر دین کے نام پر صرف تعصب پایا جاتا ہے، دین کے نام پر کوئی اپنی تعلیمات کو نہیں جانتا، کوئی حلال حرام کو نہیں جانتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، مذہب کے نام پر وہ ایک چیز جانتے ہیں کہ ان سے نفرت کرنا ہمارا مذہب ہے، ان کو پریشان کرنا ہمارا مذہب ہے، ان کو قتل کرنا ہمارا مذہب ہے۔ مذہب کے نام پر اگر کچھ سکھایا گیا تو صرف نفرت،
ان تمام کیسز کے پیچھے اگر آپ بنیادی چیز دیکھیں گے یا ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کیسز کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو 90% میں سروے خود آج پڑھ کر آیا، کئی اخبارات نے اس کو دیا، الگ الگ وجہ لوگوں نے بتائی. اس کی ایک بڑی وجہ کہ یہ لوگ جو ان کیسز کے اندر ہوتے ہیں عام طور پر دین سے دور ہوتے ہیں. انہیں دینی تعلیمات کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتے کہ ان کے رب نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کس شریعت کو نافذ کیا ہے. چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، اصلاً وہ اپنے مذہب کو جانتا ہی نہیں ہے، مذہب کی تعلیمات کو جانتا نہیں ہے. چونکہ میں اسلام کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جب اس مذہب کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہمیں حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں نام کے طور پر داخل مت ہونا، اسلام میں کلمہ پڑھ کر صرف داخل مت ہونا. اسلام میں اگر آنا ہے، انٹری کرنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنا کوئی حصہ باہر مت چھوڑو، پوری انٹری کر لو، پورے مسلمان بن جاؤ. اور اس کا مطلب کہ اپنے مذہب کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو اور اپنے آپ کو مذہب سے قریب کرو. کیونکہ جو انسان جتنا مذہب کے قریب جائے گا انشاءاللہ گناہوں سے دور ہونا اس کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا. کہ رب العالمین نے ہمیں دین سے جڑنے کا حکم دیا، ہمیں دیندار بنانے کا حکم دیا. اگر آپ جاہلیت کے اس معاشرے کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر اس دنیا کے اندر آئے، وہ مکی زندگی، مکہ کی پرانی ہسٹری کو اگر آپ کتابوں کے اندر پڑھیں، ویکیپیڈیا کے اندر، الگ الگ ذریعوں کے اندر آپ سرچ کر کے دیکھیے کہ مکہ کے حالات اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے سے بعد تو آپ کو زندگیوں میں فرق نظر آئے. وہ دین، وہ لوگ جو بددینی کی زندگی گزار رہے تھے، کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی شریعت پر ہیں، وہ شریعت کو بھلا چکے تھے. دین سے ٹوٹل دوری تھی. وہاں پر حرام کاریاں عام، وہاں پر غلط رشتے عام، وہاں پر چوری ڈکیتی عام، وہاں پر امن اور سکون نہیں پایا جاتا تھا. پر جب اللہ رب العالمین نے یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا اور دین سے جب آپ نے لوگوں کو جوڑا، جوڑنے کی بنیاد پر وہ حالات آئے کہ خود آپ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت اس اسلام کی بنیاد پر ایسا آئے گا کہ اکیلی عورت مکہ سے مدینہ کا سفر کرے گی، اسے ٹینشن نہیں اور ڈر نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں اس جگہ جہاں پر اسلام کا نفاذ ہے، تناسب. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مسلمان نے جو پرسنٹیج نکالے آپ اس کو دیکھو، عام لوگوں نے، کئی غیر مسلموں کے پرسنٹیج آپ کو ملیں گے، سروے ملیں گے کہ وہ سعودی عرب جہاں پر اسلام نافذ ہے، جہاں پر دین سے جڑاؤ نافذ ہے، جہاں پر نماز قرآن اور عام لوگوں کے اندر اپنے مذہب کی محبت پائی جاتی ہے، اس سعودی عرب کے اندر سب سے دنیا کی کم شرح کے اندر پائی جاتی ہے. وہاں پر لڑکیاں محفوظ ہیں، وہاں پر عزتیں محفوظ ہیں، وہاں پر کوئی باپ یہ ٹینشن نہیں لیتا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. اکیلی لڑکی کہیں بھی چلے جائے باپ کو ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عزتیں محفوظ ہے. ایک بنیادی وجہ کہ وہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں. چاہے بزنس مین ہو، چاہے دکان چلانے والا ہو، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہر انسان کہیں نہ کہیں مذہب سے جڑا ہوا ہے، مذہب کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ بڑی بڑی چیزیں آپ کو آسمان پر اڑا سکتی ہے، زمین کے اندر چلا سکتی ہے، پر انسان کو زمین پر انسان بنانے کے لیے مذہب ضروری ہے. بنا مذہب کے کوئی انسان نہیں بن جاتا، وہ درندہ بن جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے. کہ آج آپ دیکھیں کہ 3 سال 2 سال کی بچیوں کے ساتھ جو کہتے تھے کہ انسان کر سکتا ہے، تو وہ انسان صرف دکھنے میں ہے اور اس کے اندر حیوان ہے، اس کے اندر جانور ہے، اس کے اندر ایسا جانور ہے جو یہ تمیز چھوڑ دیتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس لیے اگر ان حالات کو روکنا ہے، سب سے بنیادی ضرورت کہ لوگوں کو دین سے جوڑا جائے، مذہب کی تعلیمات سے جوڑا جائے. کہ وہ رب العالمین کے جب اس نے قرآن نازل کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم جب عورت کو دیا کہ وہ پردہ کرے تو اس سے پہلے مرد کو رب العالمین حکم دیتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کہہ دیجیے مومنوں کو کہ جب کہیں جائیں، راستے پر چلیں، کوئی غیر محرم عورت نظر آئے، عورت پردہ بعد میں بتایا، پہلے مرد کا پردہ بتایا کہ نظریں جھکا کر رکھا کرو، نظریں نیچے رکھا. تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے کہ جب اگر تمہیں کوئی غیر محرم عورت نظر آ جائے اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو. یہاں تک کہ ارشاد عورتوں کو فرمایا گیا کہ اگر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اجنبی اگر مرد ہے تو اپنی بات کے اندر سختی رکھا کرو، نرمی والے انداز میں بات مت کرو، بہت ہنس کے بات مت کرو. غیر محرم ہے، ضرورت پڑتی بات کرو اور تمہاری زبان کے اندر سختی ہونا چاہیے کہ سامنے والا اگر تمہارے بارے میں برائی کا ارادہ بھی کرے تو تمہاری بات چیت کی وجہ سے وہ ارادہ ختم ہو جائے.
تمہاری زبان کے اندر سختی ہونا چاہیے. شریعت, دین اور مذہب سے دوری کا آج یہ نتیجہ ہے کہ انسان نہیں جانور بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ثابت کرتے ہیں. آپ اگر یورپ کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں, آج آپ دیکھتے ہیں نیوز سے پچھلے ہفتے میں نے خطبے کے اندر یہ چیز کہی بھی تھی کہ وہاں پر یہ دونوں چیزیں کامن, کسی کی عزت سے کون کھیلتا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہاں پر جان سے بھی کھیل لیا جاتا ہے. بہت پہلے جب میں پڑھا کرتا تھا ایک ناول میں نے انگلش کے اندر پڑھی تھی جس کے اندر پوری یقینی کہانی تھی. اس کہانی کے اندر بیسک چیز یہ بتائی گئی تھی کہ یورپ کے لوگ جب دین سے دور ہوئے, پہلے ان کے پاس کرسچینٹی موجود تھی, پھر ان کے پاس اسلام کی تعلیمات آئی, پر جب انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کر مذہب کو چھوڑ دیا تو وہاں پر ایسی لادینیت آئی کہ وہاں پر حلال اور حرام کی تمیز چلی گیا. جو روڈ کی ہے پریشان ہیں وہ لوگ, ذہن کام نہیں کرتا, عقل کام نہیں کرتے, سب کچھ ہے پر ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے. اس ناول کے اندر میں نے جب پوری کہانی کو پڑھا اس کا نچوڑ یہ تھا کہ دو لوگ فلیٹ کے طور پر رہا کرتے تھے. ایک آدمی نیچے رہتا تھا, ایک فیملی اوپر رہتی تھی. فیملی میں بچے اوپر کھیلا کرتے تھے. اس کھیلنے کی آواز, سوچئے بدبینی کا کیا عالم تھا, اس کی ذہن کی تشویش کا کیا عالم تھا کہ بچے جب کھیلتے تھے اسے پسند نہیں آتا تھا. 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ گزرا, اس آواز کی وجہ سے وہ گھر میں جاتا اور سارے بچوں کو قتل کر دیتا. سچی بات, ایسے 1-2 واقعات نہیں. 10ویں کا بچہ ہے, گن مشین لے کر آتا ہے, کلاس میں کئی بچوں کو مار دیتا ہے. یہ بدبینی کا نتیجہ ہے. اور آج لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دین بہت زیادہ پایا جاتا ہے, یہ بار بار دین کی بات کرتے ہیں, انہیں فنڈامنٹل کہا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو جتنا دین سے جڑتا ہے وہ انسان بنتا چلا جاتا ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے اسے دین سے جوڑنا پڑے گا, مذہب سے جوڑنا پڑے گا, بنیادی تعلیمات سے جوڑنا پڑے گا, اسے اپنے رب کے قریب کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اے لوگوں جب اسلام میں آؤ تو کافتاً پورے کے پورے انٹری کر جاؤ, پورے کے پورے داخل کر جاؤ. تو ان حالات کے اندر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے, اگر آپ کے پاس جانکاری ہے, اگر آپ اپنے مذہب کو جانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر غیر مسلم تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیے. اسے بتائیے کہ ان حالات کے اندر اسلام کا کیا تقاضا ہے, اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے, اسلام ہمیں کیسے حلال اور حرام بتاتا ہے. کہ ہمارا رب جب قرآن کے اندر زناکاری ریپ کی بات کرتا ہے تو اتنی سختی سے ارشاد فرماتا ہے کہ کرنا تو دور, اس کے قریب بھی مت جانا. کرنا تو وہ دور کی بات ہے, لا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جانا, کیونکہ قریب بھی جانا تمہارے لیے حرام ہے. ان راستوں کو بند کر دیا, غیر محرموں سے پردہ کروایا. اس کی بنیادی وجہ کہ اس راستے سے دور رہو, اس راستے سے دور رہنا تم پر لازم ہے. وہ حرام کاری تمہارے اوپر عذاب ہے. اگر دنیا میں یہ عمل کرو گے دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا. تو پہلی چیز دین سے دوری. دین سے دوری جتنی زیادہ کسی سماج میں بڑھتی ہے وہاں پر یہ حرام کاریاں اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں, عزتوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہمارے یہاں پر, ہمارے اس سماج کے اندر, ہمارے اس ملک کے اندر دین کے نام پر جب تعصب کی صرف تعلیم دی گئی اور اصل دین کو فراموش کر دیا گیا, اس بددینی کا نتیجہ ہے کہ آج بچیاں محفوظ نہیں ہیں, آج عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں, آج زناکاری کے واقعات ہر دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر دن درندگی اور جانوروں کی انتہا ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی, دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا انسان اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ بھی حرام کاری کر سکتا ہے. تو پہلی اور بنیادی چیز جو آج ہمارے مذہب کے اندر یہ سارے واقعات عام ہو رہے ہیں وہ ہے دین سے دوری. دوسری چیز ٹی وی, میڈیا, انٹرنیٹ کے اندر فحاشی کا عام ہونا, پورنوگرافی کا عام ہونا, جسے بار بار اگر ایک حکومت چاہے, حکومت کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس لوگ رہتے ہیں تو آپ کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی عقل کی حفاظت کی جائے, ان کے دماغ کی حفاظت کی جائے. آج جب انٹرنیٹ کے نام پر ایسا نیٹ اور ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیا, یہ اتنی زیادہ فحاشی کو عام کر دیا گیا ہر موبائل پر کہ آدمی دیکھ دیکھ کر جب وہ عمل کرتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں, میں کس کی بہن کے ساتھ غلط کر رہا ہوں, میں کس کی بچی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں. یہ ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی یہ حرام کاری, یہ فحاشی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں, میں بار بار مثال اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اسلام کے اندر کتنی رحمت ہے. وہ لوگ جو آج اسلام سے نفرت کرتے ہیں انہیں جا کر بتائیے کہ آپ اپنے سامنے مثال کے طور پر رکھ کر دیکھیے اس ملک کو کہ جہاں پر نظام اور سسٹم اسلامک ہے, جہاں پر اسلام کو مذہب اور مذہب کے ساتھ ساتھ دستور مانا جاتا ہے, کہ اس سعودی عرب کے اندر پورنوگرافی ٹوٹلی بینڈ ہے.
टोटली बैंड है। आप कहीं से भी जाएं, किसी भी सर्च इंजन पर जाएं, कहीं से भी सर्च करें, कोई भी गलत चीज आपके मोबाइल पर ओपन ही नहीं होगी। आप कितनी ही कोशिश करें, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इस कंट्री के अंदर ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, आप इनको नहीं देख सकते हैं, और उसका नतीजा जहन में इंतशार नहीं होता। एक आदमी, शादी नहीं हुई है, एक आदमी है जिसके हालात अलग तरीके से चल रहे हैं, अब जब वो कंटिन्यू इन चीजों को देखता है और उसकी जरूरतें हद से ज्यादा बढ़ती हैं, तो उसके नतीजे में वो ये नहीं देखता कि हलाल क्या है और हराम क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो एक हुकूमत की, अगर हम अपने शहर में, अपने मुल्क के अंदर अमन लाना चाहते हैं, बच्चियों की हिफाजत चाहते हैं, तो दूसरी एक बड़ी वजह इन सारी फहाशी के जरियों को बंद करना पड़ेगा, इससे दूरी की तरफ लोगों को लाना पड़ेगा। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये चीजें जो आज हमारे समाज में आम होती जा रही हैं, इसका नतीजा क्या है। और इसीलिए इस्लाम ने इन चीजों से रुकने के लिए भी हमें एक ही चीज इरशाद फरमाई कि तू किसी से डरे न डरे, अपने रब से जरूर डर। कोई तुझे देखे न देखे, तू अकेले में क्या देखता है, तेरे मोबाइल में तू क्या देखता है, नेट पर तू क्या यूज करता है। अल्लाह ताला क्यों कुरान के अंदर बार बार कहता है कि हजरत लुकमान अपने बच्चे को, एक बच्चे की जब तरबियत कर रहे हैं, आज हमारे घरों के अंदर, किसके घरों के अंदर हालात नहीं बिगड़े हुए हैं, बड़े बड़े दीनदार घराने जो दीन के दावेदार हैं, उनके घरों में बच्चे और बच्चियां बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं करते। ये समाज में जो सारी हरामकारियां आम हो रही है, इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करना होगी कि बच्चों की तरबियत वो करो तो हजरत लुकमान ने अपने बेटे की करते हुए इरशाद फरमाया था कि या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याती बिहा। ए मेरे बेटे सुन, तू जब कोई गुनाह करता है ना, चाहे तेरा गुनाह सर्रे के बराबर ही क्यों ना हो, तू ले जाकर पहाड़ में छुपा दे, तू ले जाकर आसमान में उड़ा दे, तू ले जाकर समंदर में बहा दे, तेरे जर्रे जर्रे के गुनाह को अल्लाह ताला तेरे सामने लाएगा, क्योंकि अल्लाह से तेरा कोई गुनाह छुपा हुआ नहीं। सोचिए, अगर एक बाप, एक माँ अपनी औलाद के जहन के अंदर इस चीज को डाल दे, उनकी तरबियत कर दे कि हम हराम चीज देखने के पहले सिर्फ एक बार ये तसव्वुर कर लें कि कोई देखे ना देखे, मेरा खालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। इस्लाम ने इसी चीज पर ज्यादा फोकस किया कि इंसान का खौफ न रख, लोगों का डर न रख, अगर डरना है तो उससे डर जो तेरी नसों को जानता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तेरे सीने के भेद और राजों को जानने वाला है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो आज इस समाज के अंदर अगर इन हराम कार्यों को रोकना है तो इन तमाम चीजों पर सबसे पहले बैंड हो, और बैंड के साथ साथ अपने घरों के अंदर, अपने समाज के अंदर इस तरबियत को डाला जाए कि कोई जाने ना जाने पर वो तो जानता है ना, वो तो देखता है ना, तू क्या देखता है। कल रोज़ क़यामत जब तुझे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, एक गुनहगार जब अपने आमाल नामे को देखेगा, अपने आमाल नामे में गुनाहों को देखेगा, तो वो यही कहेगा ना, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। ए अल्लाह, क्या हाल है इस किताब का, ए अल्लाह आज क्या होगा मेरा, इस किताब ने तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को लिख दिया, ए अल्लाह इस किताब में तो मेरे बड़े बड़े छोटे छोटे हर गुनाह लिखे हुए हैं, अल्लाह मेरा क्या होगा। और उस वक्त हम पुकार पुकार कर कहेंगे, लौ अन्न लना कर्रतन फनकूना मिनल मुमिनीन, ए अल्लाह एक बार लौटा दे, ए अल्लाह एक बार लौटा दे, हम मोमिन बनकर आएंगे, अच्छे अमल करके आएंगे। रब कहता है कि ये तो एक बात है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो एक बात है जो तू कह रहा है, पर जब यहां से चला गया दोबारा तुझे लौटाया नहीं है। मेरे आमाल नामे में मेरे गुनाह लिखे हुए, मेरी हराम कारियां लिखी हुई, मेरी तन्हाई में देखी हुई हर चीज लिखी हुई, मेरे इंटरनेट, मेरे मोबाइल, मेरा मीडिया, चाहे मैं 10 लाख लगा लो, सारी दुनिया से छुपा दूं, पर क्या मैं अल्लाह ताला से अपने हराम कारियों को छुपा पाऊंगा। इन चीजों पर बच्चों की तरबियत बचपन से की जाए, उन्हें बताया जाए कि क्या देखना तुम्हारे लिए हलाल है, क्या देखना तुम्हारे लिए हराम है, ये चीज वाजिब है। तीसरी एक बड़ी वजह नशाखोरी, कि हमारे यहाँ पर अगर हम समाज के अंदर बाहर निकल कर देखें, जितने हॉस्पिटल नजर आते हैं उससे ज्यादा हमें कलाली नजर आएगी। चारों तरफ नशे का कारोबार, हाँ, हर किस्म का नशा हमारे यहाँ आसानी से मुहैया, यहाँ तक कि नशे की दुकान के लिए जब लाइसेंस दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि उनसे जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है
نارمل چیزوں سے نہیں ملتا، یعنی اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنایا گیا. جبکہ اسلام وہ مذہب کہ جس مذہب سے آج نفرت کے لوگ اعلان کرتے ہیں، وہ مذہب کہ جس مذہب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانیت والا مذہب ہے، صرف مسلمانوں والا نہیں، یہ انسانیت والا مذہب ہے کہ اگر کسی انسان کو انسان بنانا ہے تو اسے صرف اسلام کی تعلیمات سکھا دیجیے، وہ خود انسان بن جائے گا. اس میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یقیناً یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسنے کا کھیل، یہ حرام کاریاں، اللہ تعالیٰ خاص طور پر نشے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نشہ رجس ہے، ناپاکی ہے اور شیطانیت والا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے اندر انسان ملوث ہوتا ہے، جب اس کا دماغ نشے کے اندر ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، وہ کون سا عمل کر رہا ہے. آپ دیکھیے سروے جا کر دیکھیے، پولیس تھانوں کی رپورٹ دیکھیے، وہ لوگ جن کیسز میں پکڑے جاتے ہیں اکثر لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا دھت تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا عمل کر رہا. نشے کے اندر دھت، نشے کا عادی، نشے کا کرنے والا. کیونکہ ایک انسان اگر نشے میں نہ ہو پھر بھی ایک بار سوچ سکتا ہے، پر جو نشے میں اس کے سوچنے کا تو چانس ہی نہیں ہوتا. اسی لیے تو اسلام نے نشے کو حرام قرار دیا. یہاں تک کہ ایک اصول دیا گیا، ایک ضابطہ دیا گیا کہ وہ چیز کے جس کے زیادہ کھانے پینے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی اسلام میں حرام ہے. یعنی اگر تھوڑا زیادہ ڈرنک کرنے پر تمہیں نشہ آتا ہو تھوڑا بھی حرام، تھوڑا زیادہ تمباکو کھانے پر نشہ آتا ہو تھوڑا بھی حرام، زیادہ سگریٹ پینے پر چکر آتے ہو ایک پینا بھی حرام. شریعت اسلام نے ہر نشے کو حرام قرار دیا. کچھ لوگ ہمارے یہاں ہیں جو مکرو مکرو چلاتے پھرتے ہیں چاروں طرف، تمباکو کھانا مکرو، سگریٹ پینا مکرو، پاؤچ کھانا مکرو. مکرو کا مطلب کیا؟ مکرو کسے کہا جاتا ہے؟ کریہا یکرہو سے یہ لفظ بنا ہے. مکرو کا مطلب وہ چیز جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. کریہا مطلب ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے مکروہ بول کر بھی اگر تو استعمال کرے تو وہ حرام. اور یہ وہ چیز ہے جو تیرے دماغ پر کنٹرول کرتی ہے. تیرے دماغ پر جب وہ اثر انداز ہو جاتی ہے حلال حرام کی تمیز تیرے اندر سے چلی جاتی ہے، تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے کسی سماج کو اگر ان حرام کاریوں سے دور کرنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ نشے کی چیزوں کو ان سے دور کیا جائے. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بینڈ لگا دیا جائے، بھائی آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں، کم سے کم دوسروں کو چھوڑیے اپنے گھروں کے اندر اپنے سماج کے اندر تربیت تو دے سکتے ہیں کہ کم سے کم ہم تو ان چیزوں سے دور ہو جائیں. اس نشے کے خلاف مہم چلائیں. نشہ مکتی جتنے لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے. ہم اسلام کے بیلر پہ نہیں عمل کریں کہ نشہ اسلام میں حرام ہے. ہم اس حرام کو اپنے سماج سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. ارے آگے تو بڑھیں، دو چار جب آگے بڑھتے ہیں تب ان کے ساتھ کارنامہ بنتا ہے. ورنہ میں بھی سوچتا رہوں کہ ہوگا، آپ بھی سوچتے رہے کون کرے گا، تو کبھی یہ عمل ہونے والا نہیں. آج ہمارے سماج میں جو ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی تیسری بنیادی اور بڑی وجہ ہے نشے کا عام ہونا، چاروں طرف نشے کا پایا جانا. یہ نشہ وہ چیز ہے جو انسان سے اس کی انسانیت کو چھین لیتا ہے، انسان سے اس کے وقار کو چھین لیتا ہے، انسان سے اس کی عزت کو چھین لیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو وہ کھو دیتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر جب سید المرسلین کو یہ دین دیا گیا، یہ مذہب دیا گیا، آپ نے صحابی کو اعلان دے کر بھیجا تھا کہ میرے صحابی جاؤ اور اعلان کر دو کہ رب العالمین نے آج سے شراب کو حرام کر دیا، آج سے نشے کو حرام کر دیا. صحابی رسول یہ اعلان کرتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہیں.